شامل یہاں کے ہیرو تصور کیے جاتے ہیں. 25 سال انہوں نے روسیوں کے خلاف جدوجہد آزادی کی تھی. جمعرات 2 اکتوبر 2025 اور گروزنی کو الوداع کہتے ہوئے کوچ کی تیاری ہے جمہوریہ داغستان کی طرف. پھر کبھی آنا بھی ہو یا نہیں، لیکن کہاوت ہے کہ یار زندہ صحبت باقی. دوستو، یہ ہے چیچنیا کے کیپٹل گروزنی میں ہمارا بکھرا ہوا کمرہ. یہ 3 سٹار ہوٹل ہے. اکاموڈیشن اچھی ہے لیکن تھوڑا پرانا ہوٹل ہے. اور یہ ایز یوزول ہمارا سامان بکھرا پڑا ہے. لوگ آپ کو اچھی شکل میں کمرے دکھاتے ہیں، ہم آپ کو بکھری شکل میں کمرے دکھاتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ ہم نے ایک نئی چیز نوٹ کی ہے. یہاں پہ ہوٹل کے کمروں میں بھی لوٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ اب دیکھ لیں، ہوٹل کے کمروں میں بھی لوٹے پڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں یہ پلاسٹک کے چپل بھی پڑے ہوئے ہیں نہانے کے لیے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ ہوٹل کے کمروں میں لوٹے اور پلاسٹک کے چپل پرووائڈ کیے گئے ہیں. اور یہ باہر ہم مین شاہراہ ہے ہماری. یہ دوستوں نے جرابے بھی دھوئے ہوئے ہیں. لمبا سفر ہے تو اس میں بہت سے کام خود کرنے پڑتے ہیں. اور ہم راؤنڈ اباؤٹ یو ٹرن کر لیا کرتے تھے. یہ اس کی افتتاحی تقریب، یہ نئے بنے ہیں. اس کی وہ پریزیڈنٹ افتتاح کر یہ جگہ اس کا لاٹین یار صحیح راستے پہ تو آپ آئے ہیں. وہ لاسٹ ٹائم ہم رات کو آئے تھے نا اس پہ. آج ہے ہمارے ورلڈ ٹرپ کا ڈے 21 اور ہم جا رہے ہیں جمہوریہ چیچنیا سے جمہوریہ داغستان کے پائتخت مخاچکلا کی طرف. گروزنی بہت خوبصورت اور جدید شہر ہے، لیکن صحیح پوچھے تو ہم اس کو پورا ایکسپلور نہیں کر سکے، ورنہ دیکھنے کو بہت کچھ تھا. ہمارا ٹرپ بہت طویل ہے اور ہم زیادہ دیر ایک جگہ رک بھی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم گروزنی بلکہ چیچنیا کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر سکے. مخاچکلا جاتے ہوئے دائیں طرف کے پہاڑوں میں اس علاقے کے لیجنڈری کردار امام شامل کا گاؤں آتا ہے. انشاءاللہ وہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو اس میدان کا بھی رخ کریں گے جہاں پر امام نے اپنے مریدین کے ساتھ روسی استعمار کے خلاف آخری جنگ لڑی تھی. داغستان کے دارالمنع خالدے بڑی سڑک سے ہم دائیں طرف کے پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں. گروزنی سے گمری تقریباً 4.25 گھنٹے اور 201 کلومیٹر کی مسافت ہے. آدھے سے زیادہ راستہ سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ سے ہو کے جاتا ہے. کئی میل لمبے گمری ٹنل سے شارٹ کٹ بھی مارنا پڑتا ہے، ورنہ تو 2 دن میں بھی پہنچنا محال ہے. مخاچکلا وہاں سے 88 کلومیٹر اور تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے. گمری ٹنل کا افتتاح 1991 میں ہوا تھا. یہ 4.3 کلومیٹر طویل ہے اور روس کی سب سے لمبی روڈ ٹنل گردانی جاتی ہے. یہ وسطی داغستان کو بحر خزر کے کنارے آباد اس کے پایتخت مخاچکلا سے ملاتی ہے. سرنگ سے فی گھنٹہ تقریباً 4000 گاڑیاں گزرتی ہیں. اونچائی اتنی ہے کہ اگر ایک طرف کڑک دھوپ ہو تو دوسری جانب دھند یا برستے بادلوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے. امام شامل کلے گمری روڈ شروع ہوتا. مشر ماما جی دبا کے سلام ہوگا. ماما السلام علیکم. امام شامل کلی درالو ماما جی بے مقابل. دا امام شامل رحمت الله علیه کلی درالو را داخل شو. دا خلک ډیر جانانه خلک دي ماما جی، او دا واړه راته ډیر خوشاله شو. ډېرې ښې ګړې بړې را سره وکړې او بالکل یې خوشي کړي یو. امام شامل کور ته مو بوځي، نو ګورو چې کور بیا سلامت یو که سلامت به نه خو رالو. دا ډېر بېروه ځای دی، ډېر بېروه. د مین روډ نه ورپسې تقریبا 1.5 کیلومیټره رالو او دا بالکل د غرونو میاس کې ځای دی او شاړه ده او دا پکې یو کلی دی او دلته د امام شامل دا د هغه کلی او ځای پیدایش دی
او بیا به ان شاء الله کوشش کوو کو وخت هغه میدان تم جو چې کوم میدان کې اخیری جګړه روسیانو سره کړې وه. اور یہ دوستو بلاخر ہم امام شامل کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں. گاؤں کا نام گمری ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں یہاں پہ لائے ہیں. امام کے مکان میں میرے خیال میں کوئی رہتا نہیں ہے کیونکہ یہ مکان سیل ہے, لیکن میں آپ کو اس کا دروازہ بھی دکھا دیتا ہوں. چیچنیا کے کیپٹل گروزنی سے داغستان کے کیپٹل مہاجکلا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 200 کلومیٹر کا ڈیٹور لیتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. یہ ہے امام شامل کا گاؤں. 1757 میں ان کی پیدائش ہے, 1871 ان کی وفات ہے. اور یہ جو کالے دروازے آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام کے گھر کا دروازہ ہے. امام شامل یہاں کے ہیرو تصور کیے جاتے ہیں. 25 سال انہوں نے روسیوں کے خلاف جدوجہد آزادی کی تھی, میدان میں لڑے تھے, فوجیں لڑوائی تھی. بالآخر ان کو شکست ہوئی, لیکن زار بھی ان کی اتنی قدر کرتا تھا کہ اس کو سینٹ پیٹرز برگ میں الگ سے ایک محل لے کے دے دیا. یہ 1970 کی بات ہے کہ امام کی ریکویسٹ پہ ان کو حج کے لیے بھیج دیا گیا, لیکن حج کے لیے جاتے ہوئے یا راستے میں واپس آتے ہوئے یہ کنفرم نہیں ہے. امام صاحب فوت ہو گئے اور ان کو واپس ہی نصیب نہیں ہوئی. لیکن اس علاقے میں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے, تقریباً 1500-2000 کی آبادی ہوگی اس چھوٹے سے گاؤں کی, لیکن مکان اچھے خاصے جدید بنے ہوئے ہیں. گاؤں سا ہے, ایک طرف بھی پہاڑ ہے, دوسرے طرف بھی پہاڑ ہے. یہ ویلی کے بیچ ہے اور پانی کا راستہ بھی ہے. پانی نے یہاں پہ بہت نقصان بھی کیا ہے, لیکن یہ ایک دیکھنے کی جگہ ہے. بچپن سے ہم امام کے بارے میں پڑھتے آئے تھے اور امام ہمارے بھی لیجنڈ ہیں, اس علاقے کے بھی لیجنڈ ہیں. اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ امام ایک دیومالائی کردار ہے. کبھی کبھی پہاڑ سے چھلانگ لگا کے غائب ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی میدان میں دوڑتے دوڑتے غائب ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو ایسی کہانیاں ہیں, انسان ایسے نہیں کر سکتے. لیکن امام نے ایک زبردست جدوجہد کی تھی اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے اب بھی ہیرو کا ایک مقام رکھتے ہیں. ہم بھی متاثر تھے, آئے ہیں, خود بھی یہ جگہ دیکھی, آپ کو بھی دکھاتے ہیں, آپ بھی دیکھ لیں اور یہ وادی بھی دیکھ لیں. امام شامل کا گھر دیکھنے کے بعد ہم آئے ہیں امام شامل کی مسجد پر. یہ مسجد کا محراب ہے اور یہ جو فرنٹ ہال ہے یہ میرے خیال میں بعد میں بنا ہے, کیونکہ امام مڈل والے ہال میں کھڑا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے یہاں پر تو جماعت کے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے بھی یہاں پر ظہر اور عصر بین الصلاتین پڑھی ہے. اور یہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد کے مین ہال میں جو کہ مڈل میں ہے. پیچھے بھی ایک ہال بنا ہوا ہے, میرے خیال میں وہ خواتین کے لیے ہے. یہ جو مسجد ہے نا, یہ سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ ایک وادی ہے, یہ آپ دیکھ لیں, اس وادی کے بیچوں بیچ بنی ہوئی ہے. امام شامل کا گھر بھی اسی وادی میں ہے اور یہ تقریباً میرے خیال میں 1502 نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. تو یہ ہے مسجد کی مین ہال اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ لکڑی کے ستون اور شاہتیروں پہ کھڑی ہے. یہ پیچھے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرے خیال میں خواتین کے لیے بندوبست ہے اور اعتکاف وغیرہ والوں کے لیے. اور یہ ہے مسجد کا مین ہال. یہ فانوس بھی دیکھ لیں, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی تاریخی مسجد ہے. میں آپ کو مسجد کا محراب بھی دکھا دیتا ہوں. یہ مسجد کی محراب ہے. کسی زمانے میں امام شامل یہاں پر نمازیں پڑھایا کرتے تھے. یہ تقریباً 150-200 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ دیکھیں پرانے زمانے کا جو ممبر ہے, یہاں سے امام مسجد یعنی خطیب جمعے کا خطبہ دیتا ہے. تو یہ بھی بہت پیاری سی بنی ہوئی ہے اور مسجد بہت اعلیٰ طریقے کی ڈیکوریٹڈ ہے. نلکوں میں گرم پانی بھی آ رہا ہے, بہت اچھا خاصا بندوبست ہے. یہ ستون بھی دیکھ لیں, یہ لکڑی کے ہیں اور تقریباً ہر چیز یہاں پر لکڑی کی بنی ہوئی ہے. ستون, شاہتیر, ان کے اوپر جو لکڑی کے تختے پڑے ہوئے ہیں, سارا بندوبست لکڑی کا ہے. دوستو, یہ ہم ایک ایسی جگہ پر آئے ہوئے ہیں جن کا شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو. ہم امام شامل کے گاؤں آئے تھے, وہاں ان کے گھر پہ گئے, پھر ان کی مسجد میں نمازیں پڑھی. وہاں پہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام محمد حبیب ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ 2 امام اور بھی ہیں. تو جو پہلا امام تھا امام شامل سے پہلے, اس کا نام امام غازی محمد تھا. اس کے بعد امام حمزہ تھا اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر امام شامل رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ لڑکا ہمیں امام غازی محمد کی مزار پہ لے آیا ہے. یہ ان کی قبر مبارک ہے. آپ یقین کریں بہت زبردست جگہ ہے, بہت پیسفل ہے, پہاڑوں کے بیچ ہے. اور یہ امام کے سرانے ان کی والدہ کا مزار ہے
اور اس کے بائیں طرف اس کی بیٹی کا مزار ہے۔ امام شامل 26 جون 1797 عیسوی کو داغستان کے گاؤں گمری میں پیدا ہوئے۔ آپ مریدسٹ آرمی کے تیسرے امام تھے۔ اس تحریک کا آغاز امام غازی محمد نے کیا اور مقامی قبائل کو روسی استعمار کے خلاف جہاد کی دعوت دی۔ 8 سے لے کر 10,000 تک مریدوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور امام غازی محمد کے جھنڈے تلے جہاد کے لیے اکٹھے ہوئے۔ مریدوں پر مشتمل اس لشکر کو مریدسٹ آرمی کہا جاتا تھا۔ امام غازی محمد 1790 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ امام شامل کے بچپن کے دوست اور سرپرست تھے۔ 1831 عیسوی کے معرکہ تارکی سمیت کئی اہم محاذوں پر روسیوں کو شکست دی، لیکن 1832 عیسوی کی جنگ گمری میں بحالت نماز شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد امامت کے فرائض امام حمزہ بیک نے سنبھالے۔ یہ عمر میں امام غازی محمد سے 1 سال بڑے تھے اور 2 سال مزید لڑنے کے بعد 1834 عیسوی میں شہید کر دیے گئے۔ امام حمزہ کی شہادت کے بعد امامت کی باگڈور قفقاز کے عقاب کے نام سے مشہور امام شامل کے ہاتھ میں آئی، جو 25 سال تک روسیوں کے راستے کی دیوار بنے رہے۔ 1859 عیسوی میں زار روس سے شکست کے بعد پہلے ان کو سینٹ پیٹرزبرگ اور پھر یوکرین میں نظر بند رکھا گیا۔ 1869 عیسوی میں ان کی درخواست پر ان کو حج پر جانے کی اجازت دی گئی۔ 4 فروری 1871 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ہی جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ امام شامل کے والد محمد دنکو بن علی القمراوی بھی 19ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کے سیاسی، عسکری اور روحانی پیشوا تھے۔ ان کا انتقال 1827 عیسوی میں ہوا تھا اور گمری کے قبرستان میں امام غازی محمد کی قبر کے سامنے مدفون ہیں۔ امام صاحب کے گھر، مسجد اور یہاں کے مقامی قبرستان سے ہو کے آئے ہیں۔ ارادہ آخری معرکے والے میدان جانے کا بھی تھا، لیکن وقت مختصر ہے اور کوشش کریں گے کہ اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہاڑی سلسلے سے نکل جائیں۔ منزل ہماری مخاج کلا ہے۔ تو اب یہ آئے گی نا، یہ امام شامل کی انہوں نے وہ بنائی ہے، یادگار سی بنائی ہے، یعنی کہ لوگ رکنا تو نہیں ہے، ابھی جاؤ ہمیں تو اصل جگہ کر لی، یہ تو ویسے ہی ان لوگوں کے لیے کون گاؤں جائے گا ادھر جائے گا نا، تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ کے اوپر وہ ٹاور لگے ہوا ہے۔ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں چلا، اب تو 10-15 دن ہو گئے۔ کب دیا تھا وہ یاد ہے؟ لیکن میرا پیٹ سخت تھا، میں نے جب ہم انٹر ہوئے نا اس کے، یہ تحفے ملنگا کہہ رہا تھا بار بار، میں نے اس کو بتایا نہیں، لیکن ایک لوگوں کا پیٹ ہی خراب نہیں ہوا نا۔ ایک دن میں کہوں یار میرا پیٹ تو سخت ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ اچھا جاب ہنس رہے تھے، میں بول رہا ادھر یہ کلچر ہو باسا وہ اس کو ناپتے ہیں 117.7 117 کا کلچر، اور آپ کو بسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں کھانے کے لیے لے آئے۔ سب نے ایک ایک کھانا ہے، 4 لائے ہو نا، رختنا والا 4 نہیں ہے 5 شہر ہے نا، روشنی سے بھرپور ہے۔ کلوزنگ